لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، سورۃ الحج آیت نمبر 37 خداوند متعال فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، یہ جو قربانیاں تم کرتے ہو اس کا خون بھی نہیں پہنچتا اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے ہمیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا چیز پہنچتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا تقوی ہے وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ احباب ذی قدر، یہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کے لیے قرآن مقدس نے 3 طرح کے الفاظ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا لفظ نحر کا ہے، قرآن مقدس کی اس آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ قربان کا ہے کہ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، اور اسی طرح تیسرا لفظ نسک کا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں قربانی کے لیے۔ قربانی اصل میں ہے کیا چیز؟ قربان یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور کوئی ایسی چیز پیش کر کے جس چیز کا آپ کے دل کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہو، اس کو الہ العالمین کی رضا کی خاطر اس کے حضور پیش کرنا، اور پیش کرنے کے بعد اس کا قرب اور ثواب حاصل کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور ایک مومن کامل جو ہے وہ یہ عندیہ دیتا ہے الہ العالمین کو کہ آج تو آپ نے ایک جانور کی قربانی کا مجھ سے مطالبہ کیا اور میں نے یہ قربانی پیش کر دی، کل اگر مزید کسی مال کی قربانی کی ضرورت پڑے یا کسی مال کی ضرورت پڑے یا اولاد کی یا میری اپنی جان کی ضرورت بھی پیش پڑے تو میں اس قربانی کو بھی الہ العالمین تیرے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، محض جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے اپنے دل کی محبت کو الہ العالمین کے حضور پیش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں یہ کیا چیز ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا یہ تو سنت اور یہ ان کا طریقہ ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم جو مال خرچ کریں، جانور ذبح کریں اور اس کی کیئر کریں، اس جانور کی خدمت کریں، پھر اس کے گلے پہ چھری چلائیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ،
الہ العالمین ایک ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک ایسا جانور، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، جس کی جلد اور چمڑے پہ بہت سارے بال ہوتے ہیں، اون والا جانور، کیا وہاں بھی اللہ الہ العالمین ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے؟ تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دنیاوی خزانوں کو، الہ العالمین کا جو خزانہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اس میں سے اپنا حصہ وافرہ لے لیں تو رب تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کے ناکے پہ پانی لگتا ہے۔ سمندر کے اندر اگر سوئی ڈبو دی جائے تو اس کے ناکے پہ کتنا پانی لگتا ہے، اتنی بھی الہ العالمین کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اور جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، امام الانبیاء 10 سال تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے اور ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، ہر سال۔ 2 ہجری سے آپ نے قربانی شروع فرمائی، حتیٰ یتوفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ ملائے اعلیٰ میں چلے گئے، اس وقت تک قربانی فرماتے تھے، 1 نہیں 2 فرمایا کرتے تھے۔ قربانی جو 2 قربانیاں فرماتے وہ دونوں اپنے لیے ہی فرماتے، ایک واجبی قربانی جو اپنی ذات کی طرف سے، اور دوسری قربانی اس کا ثواب اہل بیت عظام کے لیے اور پوری امت مرحومہ کے لیے۔ آج میں حیران ہوتا ہوں، لوگ نصاب کی بات کرتے ہیں کہ بھئی نصاب پورا ہونا چاہیے تو بندہ قربانی کرے، بہت سارے علماء کے فتاوی جات موجود ہیں اس میں، لیکن ایک نظریہ آپ اگر پسند آ جائے، جہاں تک میرے مطالعے نے کام کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجودہ دور کا جو نصاب ہے 1,44,000 کبھی بھی رسول خدا کے پاس جمع نہیں ہوا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو، دین افہام اور تفہیم کا نام ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا نام ہے، تو مجھے بتا دو۔ 1,44,000 نہ ہونے کے باوجود، یہ نصاب کے نہ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 قربانیاں فرمایا کرتے۔ یہ ہمارے مسلمان سارا سال عیاشی کرتے ہیں اور اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، سال کے بعد 1 قربانی پیش کرنی پڑے، بجٹ نہیں بنتا جی، تو تیرا بجٹ تو ساری زندگی نہیں بنے گا، ہے نا۔ میں نے حساب لگایا، بچوں کے کپڑے اتنے پیسوں کے، بیگم کے اور ان کے فلاں کے، بجٹ نہیں بنتا۔ وہ اللہ کے نیک بندے، اگر تیرا دل چاہے تو بجٹ بن جائے گا، کیونکہ تو نے اللہ کی محبت میں قربانی پیش کر دی۔ جو پہلی قربانی پیش کی گئی تھی حابیل و قابیل کی طرف سے، حابیل نے الہ العالمین کے راستے میں ایک موٹا تازہ سینگوں والا دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور اس کے بھائی قابیل نے چند خوشی اللہ کے راستے میں قربان کیے، کیوں؟ اخلاص نہیں تھا۔ اور جب قربانی قبول ہو گئی حابیل کی تو کہنے لگا لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ کہتے ہیں کیوں قتل کریں گے؟ وہ کہتے ہیں تیری قربانی قبول ہوئی، مجھے شرمساری ہو گئی۔ تو حابیل جواب میں ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی تو اللہ قبول نہیں فرماتے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ دل دیکھتے ہیں، پھر دل میں تقوی دیکھتے ہیں، تب جا کے اس کی قربانی قبول کرتے ہیں، ورنہ قربانی قبول نہیں فرماتے۔ تو نصاب کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو سارا سال عیاشی کرنے والی قوم اگر سال میں 1 دفعہ قربانی پیش کرنی پڑے تو کنی کترا جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات، پورا سال الہ العالمین ایک زندگی عطا فرماتے ہیں، وہ زندگی جو سال کی ملی ہوئی ہے، چلو اس کا شکرانہ ادا کر دیں،
قربانی پیش کر دیں۔ تیسری بات، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، ان کی شادی بیاہ کرنے کے لیے قرض تک لیتے ہیں۔ کبھی آئے نا آپ اللہ الہ العالمین کے محبت میں قرض لیں، پھر ارادہ ہو ادا کرنے کا تب جا کے قرض لیں، قربانی کر لیں تو پھر بھاگ جائیں، یہ نہیں ہے۔ یہ ویسے بات کر رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں، کوئی واجب کی بات نہیں کر رہا۔ اس آیت مقدس میں الہ العالمین فرماتے ہیں ہمارے پاس جو تم قربانی کرتے ہو نا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ گوشت آپ خود ہی کھاتے ہیں، وہ خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو تمہارے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور بچ بچ کے زندگی گزارنا، وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اس قربانی کے لیے تقوی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ، جو پہلے واقعہ میں نے بیان کر چکا ہوں حابیل و قابیل کا، قربانی کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ احباب ذی قدر، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم جانور ایسا خریدیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوشش کرتے ہیں، لیکن بھلا کسی ممبر سے یہ مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ کبھی صاحب قربانی کے متعلق تو کچھ تجزیہ کر لیں؟ قربانی کا جانور تو بے عیب ہونا چاہیے، کیا صاحب قربانی کے اندر جتنے بھی عیب ہوں قبول ہو جائے گی؟ کبھی تجزیہ کیا؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، لولا اور لگڑا نہیں ہونا چاہیے، کانا اور بھینگا نہیں ہونا چاہیے، قربان گاہ تک خود اپنے پاؤں پہ چل کے جا سکے۔ کبھی ہم نے سوچا اور دیکھا کہ صاحب قربانی کہیں عقیدے کے لحاظ سے لگڑا تو نہیں ہے، وہ صاحب قربانی کہیں عقیدے کے لحاظ سے کانا اور بھینگا تو نہیں ہے؟ تین چیزیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے الہ العالمین کے متعلق، وہ شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ جب شرک سے پاک ہوگا، کیونکہ یہ سنت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے کہ میری پکار جو ہے نا، ہر وقت ہر جگہ سے الہ العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں سنتے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ہے، یہ شرکی عقیدے سے بچنا ہے، تب قربانی قبول ہوگی۔ اور دوسرا، مال حرام طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، ڈکیتی کا پیسہ نہ ہو، یعنی عقیدہ شرک سے پاک ہو اور مال حرام سے پاک ہو۔ اور پھر جا کے تیسرا نمبر ہے جانور عیب سے پاک ہو، جو تیسرے نمبر کی چیز ہے ہم نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ بھئی قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، صاحب قربانی کا عقیدہ جیسا بھی ہو قبول ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ جس مال سے قربانی کر رہا ہے وہ مال حرام کا نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ جو قربانی کا جانور ہے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ جو قربانی کا جانور آپ ذبح کریں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور فقراء، یتامى، مساکین کو بھی کھلائیں، ان کو گھر نہ آنے دیا جائے، بلکہ آپ کا حق بنتا ہے خود ان کے گھر میں پہنچائیں۔ وَأَطْعِمُوا کا مطلب یہ ان کو جا کے کھلائیں، یعنی ان کے گھر میں پہنچائیں۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، ایسے بندے کو بھی کھلائیں جو قانع ہو، جس کو جتنا آپ حصہ دے دیں رکھ لیتا ہے، اور ایک بندہ وہ بھی ہے جو معتر ہے، کہتے جناب یہ گوشت تو آدھا کلو ہے، میری فیملی کے بندے 10 ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر، تو فرمایا آپ مہربانی کر دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی اپنے گھر کا مال نہیں ہے، الہ العالمین کے نام کی قربانی ہے، اس کا گوشت مزید بڑھا دیا کریں تاکہ اسے پورا ہو جائے۔ سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ، سنت۔